جو مال ہے گنجا سانپ بنا دیا جائے گا. یہ ڈالر ہوں، روپیز ہوں، پاؤنڈ ہوں، ریال ہوں، سونا ہے، چاندی ہے، تو یہ گنجا سانپ بن کے آئے گا اور اس کو جبڑوں سے پکڑ کے ڈنگ مارے گا. پھر کیا کہے گا؟ آنا کنز ہوگا، آنا مال ہوگا. میں تیرا وہ کنز ہوں، تیرا مال ہوں جسے چھپا کے رکھتا تھا اور زکوٰۃ نہیں دیتا تھا. تو صاحب نصاب پر زکوٰۃ دینا فرض ہے. سال کے بعد 52.5 تولے چاندی یا اس کی رقم، ضرورت سے گھر میں پیسے ہیں اس کے بعد، یا سال کے شروع میں آخر میں اس کے پاس ہے. سونے کا نصاب ہے 7.5 تولے. اگر کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، 1 تولہ سونا ہے کچھ چاندی ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ سونے کی جو رقم بنے گی، یہ سونا 1 تولہ کتنی مالیت کا ہے، پھر اس کی جو مالیت، اس کے پیسے، چاندی کتنی آئے گی، وہ باقی جو چاندی ہے 1 تولہ ہے 2، اس میں جمع کریں گے. کیونکہ سونا بہت مہنگا ہے، اگر دونوں چیزیں تو پھر تو نصاب بنے گا. تو دکاندار ہے، دکان کے اندر جتنا اس کا مال پڑا ہے، لین دین وغیرہ پورا حساب کر لے، اندر جتنی چیزیں پڑی ہیں نا ان کی قیمت وہ بنا لے کہ اتنی قیمت کی، تو ان کے مطابق 40واں حصہ جو زکوٰۃ کا بنتا ہے وہ نکالے. اچھا، اسی طرح دکانیں ہوتی ہیں کرائے پر، تو کیا دکانوں کی مالیت پر زکوٰۃ ہوگی یا جو کرایہ وصول ہوگا؟ یہ مسئلہ بھی توجہ سے سن لیں. آپ کی دکانیں کرائے پر ہیں، اب دکانوں کی کئی کروڑ روپے مالیت ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں. جو آپ کو کرایہ وصول ہو رہا سال کے بعد اس کا حساب ہے. ایسے ہی آپ کے شو روم میں کوئی موٹر سائیکل ہے، گاڑیاں وغیرہ کاروبار کرتے ہیں، پھر تو ان کی جتنی وہ مالیت ہے، جتنا آپ کے پاس پیسہ ہے، جتنا کچھ گودام کے اندر، اس میں آپ کی وہ شو روم کے اندر گاڑیاں موجود ہیں، ان کے پیسے بنانے پڑیں. تجارت کا آپ کا کام ہے. 40واں حصہ یہ زکوٰۃ آپ پہ فرض ہے. اچھا، اگر آپ کی کوئی 1-2 گاڑیاں ہیں وہ کرائے پر ہیں تو پھر ان کی مالیت پر نہیں. گاڑیوں کے ذریعے جو آپ کو کرایہ وصول ہوگا سال کے بعد اس کا حساب لگائیں. ایسے کرائے کا کوئی سامان اور ہوتا ہے، رکھتے ہیں جی ٹینٹ وغیرہ کا اور برتن وغیرہ اس قسم کے، تو ان کا حساب کس طرح لگائیں گے؟ جو آمدنی ہوگی. صاحب نصاب ہو کر اگر زکوٰۃ نہ دے تو اس کی نفلی خیراتیں بھی قبول نہیں ہوں. نفلی خیراتوں پر تو بڑا زور لگاتے ہیں، یہ جی برسی ہے، 40واں ہے جی، یہ فلاں ہے، اور جو فرض کیا اللہ نے اس کی پرواہ. تو فرماتے ہیں جس طرح 9 ماہ کا حمل تھا عورت کو، بچہ جب ہوا تو بچہ مر گیا. اتنی محنت کی، ہر مسجد میں آپ آئے، آپ نے فرض پڑھے، نفل پڑھ کے آپ باہر نکل گئے، بتائیے نفلی عبادت قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی. وہ منہ پہ ماری جائے گی کہ تو نے اللہ کا حکم تو مانا نہیں، اپنی مرضی سے تو جمعراتی بھی کرتے رہے، خیراتیں کرتے رہے، اور کچھ کرتے رہے، بہت کچھ کیا، لیکن زکوٰۃ. تو میں نے ایک روایت کے اندر یہ پڑھا ہے جو فرضی عبادت چھوڑ دیتا ہے اس کی نفلی قبول ہے. اب نفلی خیراتیں اس کی قبول ہی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ زکوٰۃ ادا. اب اس کی پرواہ چاہے 1-2 مسئلے اور سن لیں. ایک ہے یتیم بچہ ہے لیکن اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے یتیم بچہ لیکن اس کو زکوٰۃ دینا جائز؟ یہ وہ یتیم بچہ ہے جس کی ملکیت میں مال و دولت ہے نصاب کے برابر. اچھا، پھر ہے کہ وہ کون سا ہے جس کے پاس نصاب کے برابر بھی مال ہے لیکن اس پر زکوٰۃ نہیں، اس کے مال پر؟ وہ بھی یتیم بچہ ہے. یتیم بچہ ہے، اتنا اس کی جائیداد ہے جو نصاب کے برابر ہے، جو زکوٰۃ کا نصاب. کیا اس کے مال سے زکوٰۃ نکالیں گے؟ علماء نے لکھا زکوٰۃ نہیں ہے، ہاں فطرانہ ہے، فطرانہ واجب ہے. اور اگر اس کی زمین ہے، اس کو کاشت کیا جاتا ہے تو عشر بھی واجب ہے. کس پر؟ اس یتیم بچے پر. وہاں بلوغت شرط نہیں ہے، لیکن جو اس کا مال پیسے ہیں زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ کے لیے مسلمان ہونا، عاقل ہونا،
ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ پھر بلوغت بھی شرط ہے، بالغ ہوگا تو تب زکوٰۃ ہوگی۔ اپنے اصول فروع کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اصول سے مراد ہے باپ دادا پردادا، ماں نانی پڑنانی، فروع سے مراد ہے اولاد، بیٹا پوتا پڑپوتا وغیرہ، میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ باقی جو رشتہ دار ہیں، بہن بھائی، باقی جو کیا کہتے ہیں صاحب نصاب نہیں، زکوٰۃ کے مستحق ہیں، باقی رشتہ داروں کو آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو جہاں دین کا کام ہو رہا ہے، طالب علموں کو دینا کتنا ثواب ہے؟ 700 گنا سے بھی زیادہ، اتنا اور جگہ ثواب۔ اور زکوٰۃ کا پیسہ مسجد پہ نہیں لگے گا، تو زکوٰۃ کے جو مستحق ہیں نا ان تک زکوٰۃ پہنچانا۔ عام ویسے منگتے پھر رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں روپ ایسے مختلف بروپی بنے ہوئے ہوتے ہیں، بڑا پیسہ ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے، لہٰذا ان کو ویسے دے دیں، اللہ کا نام لیا ہے تو زکوٰۃ کا خاص آپ اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے، تو زکوٰۃ کا حساب بنا کے جس وقت پیسہ الگ کریں، نیت یہ کر لیں یہ زکوٰۃ کے پیسے، پھر اس کے مطابق آپ دیکھیں جو مستحق ہے وہاں خود پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں فہم دین نصیب فرمائے۔